اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید اعجاز کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں 3 ایسے اہل سنت کے علماء کا ذکر کروں گا جن کے اوپر جو ہے تو ناصبی خارجی لوگ جو ہے تو شیعت کا الزام لگا کر ان کو مارنے اور ان کے اوپر ایکشن لینے کی جو ہے تو ہمیشہ کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو جو پہلے شروع میں تھا وہ محمد علی انجینئر، اس نے جو ہے واقع صفین کے بارے میں اور اس میں جو موقف لیا وہ حضرت علیہ السلام کے حق ہونے کا عہد کیا، لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن میں مخالف گروہ یعنی خود معاویہ کے بارے میں جو ہے تو اس کا ریسپیکٹ مکمل ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتا ہے اور بہت ہی ریسپیکٹ کے ساتھ جو ہے تو مخالف کو وہ کرتا ہے، حالانکہ یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ حضرت عمار کو جو ہے تو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو اس پہ اگر کوئی شیعت کا الزام لگا رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اور وہ اگر کرتا بھی ہے کچھ تو ایک ظاہری طور سے کچھ باتیں ہیں، بعد میں وہ تو پوری منافقت میں رہتا ہے۔ تو یہ محمد علی انجینئر جو تو ٹوٹلی ریجیکٹڈ پرسن ہے، اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف اپنی TRP بڑھانے، اپنے جو ہے تو لوگوں سے زیادہ پاپولر ہونے کو اہل بیت کی تذکرہ کیا، لیکن اس کے دل میں اہل بیت سے وہ انسیت نہیں ہے جو حقیقی انسیت ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اصغر محمد علی انجینئر، یہ سب سے بڑا منافق ہے، اس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب دوسری نمبر پہ آ رہے ہیں سلمان ندوی صاحب۔ سلمان ندوی بہت ہی قابل اور بہت یعنی ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ویسے تو دیوبندی ہیں، اور یہ لوگ جو حدیث وغیرہ سے ان کی تحقیق نے کیا ہوا کہ ثابت کر دیا کہ معاویہ جو ہے تو یہ ایک دشمن اہل بیت تھا، اور اس کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک حدیث بیان کی جس کے بعد خارجی اور ناصبی ان پر حملہ کرنے میں، اور وہ حدیث انہوں نے حضور سے بیان کی اور اتھینٹک بتاتے ہوئے انہوں نے سارے پروف دی کہ حضور نے معاویہ کو فرعون وقت کہا ہے، آج کا فرعون۔ تو یہ اس فرعون کے لفظ کے اوپر ان کے اوپر بے انتہا حملہ کیا گیا اور ان کو شیعہ کا ہو گیا۔ حالانکہ شیعت کی باتیں سمجھنا ہے تو شیعت جو ہے تو غدیر سے تعلق رہتی ہے، جو غدیر ہی رہتا ہے، یہ ولایت کا زندگی بھر جو تو ولایت اس کے ساتھ وابستہ رہتی ہے، وہ ہے ہوتا ہے شیعہ۔ محب ہو سکتے ہیں مگر شیعہ نہیں ہو سکتے۔ اب تیسرے جو ہے تو سب سے زیادہ جو ہے اہل بیت سے نزدیک ہوئے ہیں وہ ہیں مفتی فضل ہمدرد۔ مفتی فضل ہمدرد جو ہے تو پورے کے پورے جو تو اہل بیت کی آیت تطہیر کے مناسبت سے 5 افراد کو معصوم مانتے ہیں، عصمت کے قائل ہیں ان کے، لیکن اس کے باوجود انہوں جو ہے اہل تشیع کی جو تو 12 اماموں کے ماننے والوں کو جو دوسرے 7 افراد بچ جاتے ہیں 4 معصومین سے، ان کی عصمت کے وہ قائل نہیں ہیں، ان کی بزرگی کے قائل ہیں سب۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہ یہاں پر بھی جو تو شیعت سے وہ آدمی خارج ہو جاتا ہے جو پورے 12 امام کی عصمت کا بھی قائل ہونا، ولایت کا بھی قائل ہونا۔ تو یہ 3 لوگ جو ہیں، 3 میں تو 2 محب اہل بیت کے زمرے میں آتے ہیں، سلمان ندوی اور جناب فضل ہمدرد، مگر یہ جو ہے محمد علی انجینئر ایک بڑا منافق ہے۔ تو ہم جب بھی دیکھیں تو ان کو ایک محب کی حیثیت سے بعض افراد کو دیکھیں، اور اس کو محمد علی انجینئر کو تو منافق ہی کہیں گے، وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ تو وہ اس کو ہر مظلومیت اہل بیت کا پورا انکار کرتا ہے، جناب سیدہ کے بارے میں بھی اس کے سب انکار ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے تو ان سے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ ایک ولایت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اپنے دامن سے نہ چھوڑیں کہ شیعت کے لیے جو ہے تو ولایت حضور کے بعد جو ہے تو 12 اماموں کی جو ولایت ہے، اور آج کا ولی
آج کی جو ولایت ہے وہ ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو یہ کانسیپٹ اگر ہم قائم رکھیں تو شیعت اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ شیعت کو محب ہونا تو دوسری بات ہے، محب تو ہر ایک ہوتا ہے، ہر انسان جو اہل بیت کا محب ہے۔ اگر انسان ہے انہیں تو ان سے محبت ہی ضرور کرے، صرف جو ہے تو غیر انسانی لوگ جمادات اور نباتات بھی ان سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ جو انسان جس کے اندر شیطان داخل ہو گیا ہے وہی ان سے دشمنی کرتا ہے۔ اور یہ مختصر سے میں یہ تو کچھ آج کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں بتا دیا ہوں۔ بعض وقت ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ارے وہ تو شیعہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، یا اہل سنت بھی دھوکہ کھا کے کہتے ہیں کہ وہ شیعہ ہونا اور ہے، محب ہونا اور ہے۔ وہ سب محب کہلا سکتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں، مگر شیعت کا کانسیپٹ جو تو ولایت کا کانسیپٹ ہے، ولایت کے بغیر شیعت ادھوری رہتی ہے، شریعت ہی نہیں کہلاتی ہے۔ ہاں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔